اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من سلم المسلمون من لسانه و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں انسان تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے، انسان تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہہ رہے جب بھی کسی کو پرکھتے ہیں نا، بہت زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں تو سب کچھ مل جائے گا، انسان کا بچہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا۔ یعنی ان کے بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، انسان کے بچے ملنا بہت مشکل ہے۔ ہر جگہ میں آگے، مجھے جناب وہ پہلے بورڈنگ ہے، بھائی سب کھڑے میں، تم بھی کھڑے ہو جاؤ یار۔ تم المسلم من سلم المسلمون، نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دیکھو میں اپنا ایک چھوٹا سا معمول بتاتا ہوں۔ میں جب جاتا ہوں کہیں بھی ایئرپورٹ پہ یا کہیں بھی، میرے اب جاننے والے بہت ہو گئے ہیں، میں کبھی بھی نہیں کرتا کہ لائن توڑ کے اپنے تعلقات کی بیس پہ آگے گھس جاؤں۔ میں امیگریشن میں بعض دفعہ لمبی لمبی لائن لگی ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ ہوتا کیا ہے، امیگریشن آفیسر عقیدت محبت میں زبردستی مجھے آگے لے آتے ہیں۔ میں منع کر رہا ہوتا ہوں یار مجھے چھوڑ دو یہیں پہ۔ اس میں جو بعض دفعہ لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ دیکھو مفتی صاحب ہم لوگ بیوقوف ہیں، لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ مولانا صاحب آگے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر تو نہیں کرتے باتیں، ایک آدھ لائن میں کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میں ویسے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کبھی آپ دیکھیں نا کہ لائن لگی ہوئی اور مجھے کوئی بندہ بازو سے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جی پہلے آپ کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگا دیں، یہ اس پہ میں خوش بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ گن پوائنٹ پہ میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، مجھے بالکل بھی اس پہ خوشی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب اس سے لڑنا بڑا اس کی بے اکرامی ہوتی ہے۔ اگر آپ زیادہ لڑو نا کہ نہیں میں لائن میں ہی کھڑا ہوں گا، تو وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو گھسیٹ رہا ہوں، آپ آؤ ادھر، آپ یعنی میری انسلٹ کر رہے ہو۔ واضح یہ لگتا ہے۔ سعودی عرب میں ہم ایک دفعہ گئے تو لائن میں لگا ہوا ہوں میں، الخبر جانا تھا، وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ کوئی عربی امیگریشن آفیسر تھا، اس کے پاس کسی کا فون آ گیا، مفتی طارق مسعود صاحب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو آگے بلا لو۔ اب وہ عربی لوگ بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم پاکستانی پہلے جا رہے ہیں، ہمیں پہلے جہاز میں بٹھایا جا رہا ہے۔ مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے برا لگ رہا ہے یہ عمل کہ یار ہمیں کیا تکلیف ہے یار، تھوڑی دیر ہم لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوتا دیکھ لیں تو یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب لاء کو فالو نہیں کر رہے، وہ سمجھ لینا کہ میرے ساتھ گن پوائنٹ پہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ باقی کبھی کبھار لاء تو ہر آدمی توڑ دیتا ہے، غلط ہے لاء توڑنا۔ مولانا اشرف علی تھانوی اس حدیث کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دیکھو اب نیت کر لو، ہم سب نے نا انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے، اس سے خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے۔ تھوڑے دن لگتے ہیں لیکن لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بحال ہو جائے، عزت بہت ہونے لگتی ہے آپ کی، تھوڑے دن لگتے ہیں۔ آج ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میرے قول اور میرے عمل سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اب اسی میں ایک اور چیز ہے، جب کوئی آپ کے ہاں مہمان بن کے آتا ہے، آپ اس کا اکرام اتنا نہ کرنا شروع کر دیں کہ اگلا ٹینشن میں آ جائے، اگلا ٹینشن میں آنا شروع ہو جائے۔ کھانا سامنے لا کے رکھ دیا، ایک دفعہ کھا لیں بھائی، بہت زیادہ 2 دفعہ کھائیے نا، بس اس سے زیادہ مت پوچھو۔ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ پینڈو پن ہے۔ اور زیادہ میں کیا بولوں اس کو، یہ پینڈو پن ہے کہ آپ کھا کیوں نہیں رہے، آپ کھائیے نا، یہ کھائیے نا، وہ کھائیے نا، یہ پینڈو پن ہے۔
پڑھے لکھے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم کسی شہر میں گئے, میرا مقصد اپنے حالات بیان کرنا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ ہم سب سیکھیں نا یہ چیزیں. اب کسی نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ہمارے یہاں ٹھہریے, ایک دفعہ کہہ دیا, بہت شکریہ آپ کا, بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں ہوٹل کے خرچے سے بچا لیا, اپنا گھر پیش کر دیا رہنے کے لیے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, میں بڑی دعائیں دیتا ہوں. دوسری دفعہ دوبارہ کہہ دیا آپ نے کہ بھئی آپ کہاں ٹھہریے گا, ہمارے یہاں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب نے اوپر سے بولا ہو. 2 دفعہ کہہ دیا, مفتی صاحب بالکل کھلے دل سے کہہ رہا ہوں, بڑی خوشی, بہت اچھا لگا, بڑی نوازش. بہت زیادہ کہنا ہے, تیسری دفعہ بھی کہہ دیں آپ, مفتی صاحب آپ ہمارے یہاں ٹھہریے. مفتی صاحب نے کہہ دیا بھائی نہیں یار. چوتھی دفعہ کہا نا, پھر سمجھ رہے ہیں, میں تو کچھ نہیں کرتا, لیکن دل چاہتا ہے کہ اب کیا ہے اس کا, اب جو ہے نا زیادہ ہو گئی ہے. لیکن لوگ صرف اتنا نہیں کرتے, پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کرتے ہیں کہ صاحب آپ آ گئے, آپ نے مثال کے طور پر فیصل آباد آنا تھا, یا لاہور آنا تھا, یا آپ نے اسلام آباد آنا تھا, یا آپ نے کوئی ایسی جگہ ہونا جہاں سیالکوٹ جانا تھا فرض کر لو. اب فون آئے گا, آپ پہنچ گئے. بھائی آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو, میں پہنچ گیا, یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, میں کہیں جا رہا ہوں. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, صرف میرے ساتھ نہیں ہوتا. یہ ایٹیٹیوڈ ہم سب کو سیکھنے چاہیے کہ کیوں کسی کو تنگ کر رہے ہو. بھائی مجھے پتا چلا تھا مفتی صاحب آپ سیالکوٹ آ رہے ہیں, پہنچ گئے, جہاز میں بیٹھ گئے. یار آپ کو میں نے تو نہیں بتایا کہ میں سیالکوٹ آ رہا ہوں, آپ کو خود سے پتہ چل گیا نا, تو نالج میں اضافہ ہو گیا. اور آپ نے ہمیں گھر کی پیشکش بھی دی, دل سے, میرے واقعی دل سے دعائیں نکلتی ہیں, اوپر سے نہیں میں دعا کر رہا ہوتا. یار آپ نے, اب اینڈ تک نا رننگ کمنٹری نہیں ہوتی ہے, رننگ کمنٹری, سلیم اللہ سے گیند کلیم اللہ کے پاس ہاکی, ان کو اب پوری خبریں بتاؤ. اب میں پہنچ گیا ہوں, اب میں ایئرپورٹ سے اتر رہا ہوں, مفتی صاحب میرا گھر حاضر ہے. بھائی آپ نے بتا دیا تھا 3 دفعہ آپ کا گھر حاضر ہے. صاحب میں آ رہا ہوں لینے کے لیے, کوئی ضرورت تو نہیں ہے. پہنچ گئے نا, خیریت سے ہیں, واپسی کب ہے؟ بھائی آپ ہماری پھپھو کے بیٹے ہو, ہماری ممانی کے بیٹے ہو, کون ہو؟ سمجھ رہے, آ رہی ہو؟ دیکھو میری ذات تو ایک ذات ہے نا, ہم تو ٹہلا بھی سکتے ہیں کسی کو. مقصد یہ ہے کہ یہ من حیث القوم, ہماری قوم کا مسئلہ ہے یہ, اور اس کو اخلاق سمجھتے ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے, جہاں اخلاق ہونے چاہیے وہاں ہے نہیں. صحیح ہے نا, جو اخلاق ہونے چاہیے وہاں ہے نہیں. تو یہ محبت نہیں ہوتی, یہ ٹینشن ہوتی ہے. تو یہ اچھا نہیں ہوتا, بار بار پوچھنا. خاندانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں یار محبت. اچھا پھر جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا, ایک دفعہ پوچھ لیتے ہیں, پھر دل چاہتا ہے کہ ان کے گھر جائیں ہم, کہ یہ پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ ٹینشن دینے والا نہیں ہے. ملتان میں ایک صاحب ہیں, اتنے خاندانی آدمی ہیں, اتنا مزہ. میں جب بھی ملتان جاتا ہوں ان کے گھر ٹھہرتا ہوں میں, اور میں نے ان کو بولا, میں نے کہا یار بہت کم لوگ ایسے خاندانی نظر آتے ہیں ہمیں. کہیں ہم سفر پہ جا رہے ہوں نا, راستے میں ملتان میں اسٹے ہوتا ہے, تو میں ان کو کال کرتا ہوں, میں آ رہا ہوں, ذرا اپنے گھر میں اوپر والا پورشن خالی کر دیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. کسی کو کانوں کان خبر نہیں دیتے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اوپر پورشن خالی کیا, پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ اکیلے ہیں یا بندے ہیں یا فیملی ہے؟ ہاں بھائی, یہ بھائی آپ کا روم تیار ہے. پھر پتہ کیا کرتے ہیں, اب جیسے رات کو 2 بجے میں پہنچ رہا ہوں, تو کہتے ہیں مجھ صاحب میں سو رہا ہوں, یہ کمرہ آپ کا خالی ہے, آپ نے سیدھا اس گیٹ سے اوپر جا کے آرام کرنا ہے, صبح ناشتے پہ ملیں گے. کتنی خوشی ہوتی ہے یار, کیونکہ یہ بھی تو میرے لیے ٹینشن ہے, ایک بندہ میری وجہ سے جاگا ہوا ہے. ابھی میں اسلام آباد سے آ رہا تھا, رات 2-2:30 بجے پہنچا نا ملتان میں, پچھلے مہینے کی بات ہے. تو انہوں نے فون کیا کہ مصعب مجھے دیر ہو گئی ہے, صبح آفس بھی جانا ہے, تو آپ کا روم اوپر ہم نے پورشن خالی ہے, آپ اوپر آرام سے سو جائیے گا, یہ گیٹ ہے, اس کو جو بھی ملازم ہے یا کوئی بھی ہے اس کی چابی ہے, اوپر آرام کریں آپ. صبح ناشتے پہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو کال کر لیے گا. میں نے کہا, میں نے دوستوں سے کہا اٹ از کالڈ خاندانی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب بیان میں قصے لے کے بیٹھ گئے. دیکھو وہ بیان
ہم بیان کرتے کیوں ہیں؟ عمل سیکھنے کے لیے کرتے ہیں نا، کہ اسلام ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اسی لیے کرتے ہیں نا بیان. تو جتنے واقعات سے انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اتنا کسی چیز سے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا. قرآن نے بھی تو واقعات کتنے بیان کیے ہیں. لقمان علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ. مشرکین مکہ بھی بولتے تھے قصے سنا رہے ہیں قرآن. او بھائی وہ قصے برائے قصے نہیں ہیں، ان قصوں میں کیا ہے؟ سبق ہے. میں کوئی ایسے قصے تھوڑی سنا رہا ہوں کہ ولاگ بنا کے میں واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں، اب میں صبح نانی کے جا رہا ہوں، میں ماموں کے جا رہا ہوں. یہ والے قصے دیکھ رہے ہیں لوگ. وہ قصے جن میں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے، اور ان پہ کہتے ہیں مفتی صاحب اتوار کے بیان میں کیا سنا رہے ہیں؟ قصے. تو یہ امانت میں خیانت ہوگی اگر میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا، کیونکہ لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے نا. تو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اور اس نیت سے تاکہ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے. تو کتنے خاندانی، ایک اور خاندانی کام انہوں نے کیا کیا. اب ہم جب پہنچے تو فجر پڑھ کے پھر ہم سوئے نا، رات بہت دیر ہو گئی. تو 11:30 بجے میں اٹھا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی میسج بھیجا ہوا تھا کہ ناشتے کے لیے فلاں بندے کے ذمے ہیں، اگر تو اس کو آپ کہہ دیے گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو پھر فون کیا، آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آفس کی دیر ہو رہی تھی، تو اب آپ میرا انتظار کریں گے تو آپ کو آگے دیر ہو جائے گی. تو اگر آپ چلے جائیں اپنی سہولت دیکھیں آپ، کیونکہ کراچی پہنچنا ہے نا. صبح 11 بجے نکلیں گے ٹاپوں ٹاپ تو رات 12-2 بجے تک کراچی ہم پہنچیں گے. تو انہوں نے کہا آپ کو دیر ہو سکتی ہے، لہذا کوئی بات نہیں، پھر مل لیں گے کبھی، تو آپ اپنے سفر کو فوکس کریں. اب ایسے آدمی سے خدا کی قسم ملنے کا دل چاہتا ہے. میں نے کہا میں آپ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، آپ اپنے آفس کی لوکیشن بھیج دیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ نہیں کہ میں آ رہا ہوں آپ کہاں ہیں. میرے لیے بھی ٹینشن ہے، پتہ نہیں 1 گھنٹے میں پہنچے گا بندہ، 2 گھنٹے میں پہنچے گا، ہمیں وہاں دیر ہو رہی ہے. میں نے ان سے کہا آپ سے میں مل کے جاؤں گا، کیونکہ غیر اخلاقی حرکت ہے یار. ایک آدمی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کے لیے ناشتے کا انتظام کیا، اور دوبارہ پتہ نہیں کب ملاقات ہو اور ہم اس سے ملے بغیر چلے جائیں. تو میں نے کہا دیکھیں میری بھی سہولت اس میں، اب آپ گھر دوبارہ آئیں گے، کام کاج چھوڑ کے، آپ کا بھی نقصان ہے. آپ ایسا کریں آفس کی، ہم نے تو نکلنا ہی ہے نا روڈ پہ ملتان میں، تو ہم آپ سے ملتے ہوئے نکل لیں گے. تو میں نے ان سے کہا لوکیشن بھیج دیں. ناشتہ کیا ہم نے، دبا کے پھوڑا، پراٹھے وراٹھے پھوڑے. میرے ساتھ 2-4 اور علماء تھے، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے لوکیشن بھیج دیتا ہوں. کہہ رہے نہیں آپ کو جلدی ہے. میں نے کہا نہیں مجھے اتنی جلدی بھی، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا، تو میں آپ سے مل کے جاؤں گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے کو سہولت دیتا ہے نا تو پھر اس کا خود دل کرتا ہے کہ یار ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. انہوں نے اپنے آفس کی لوکیشن بھیج دی. ہم پہنچے لوکیشن پہ، ملے جی، حلوے کا آرڈر کر دیا. اب میری طبیعت پہ بوجھ، ملتان کا سوہن حلوہ نا. اب میں نے کہا لے بھائی ملتان کا سوہن حلوہ کھانا بھی پڑے گا. آپ کو پتا ہے وہ کتنا ہیوی ہوتا ہے. اب ہم نے کیا اتنا ہیوی ناشتہ، اب یہ عقیدت محبت میں کیا منگوا رہے ہیں؟ ملتان کا سوہن حلوہ. اور پنجاب کے لوگ کھلائے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں. میں نے کہا لے بھائی، آخر میں انہوں نے کیا مار دیا؟ فاؤل. یہ لاسٹ میں نو بال جا رہی ہے، آخری اوور اچھا نہیں ہے، اب کھانا بھی پڑے گا. تو میں نہیں کھاتا بے وقت چیزیں، میری عادت نہیں، پیٹ خراب ہوتا ہے سفر میں، اور کھاتے رہو بس آلتو فالتو پھوڑتے رہو. خیر میں نے کہا اب اتنا انہوں نے اکرام کیا تو اتنا تو چلتا ہے. مجبوری، میرے دماغ گھوم رہا ہے نا، اب حلوہ کھانا پڑے گا، یا اللہ حلوہ کھانا پڑے گا. وہ سوہن حلوہ تو میرے ہضم ہی نہیں ہوا کبھی آج تک. اللہ کا فضل ہے یہاں پھر پتہ چلا نو بال نہیں ہے. انہوں نے حلوہ منگوایا تھا پیک، گاڑی میں رکھوا دیا کہ بھئی یہ گفٹ ہے. شکر ہے. ہم نے کہا اللہ تو نے اس مصیبت سے مجھے کب کبھی طاری ہو گئی کہ یہ حلوہ مجھے کھانا پڑے گا. تو میں بیٹھا ہوا ہوں، حلوہ کہاں گیا نا. تو پتہ چلا وہ گارڈوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے پیک رکھ دیا، آپ کے لیے گفٹ بھیجا، گاڑی میں پہلے ہی رکھ دیا. کتنی خوشی ہوئی یار، ایسے خاندانی آدمی. یہ مقصد سنانے کا یہ ہے اس پوری تفصیل کہ خاندانی بنو، نہ خود ٹینشن لو نہ دوسرے کو ٹینشن دو. اور ایک بات اور بھی بہت اچھی طرح یاد رکھیں، مہمان کو بھی چاہیے میزبان پہ کبھی بوجھ نہ بنے.
مہمان کو چاہیے میزبان پہ کبھی بوجھ نہ بنے. تو اس میں بھی بہت ریلیکس ہو انسان. ہمیں ایسا مہمان اچھا لگتا ہے جو آ کے نا میرے مہمانوں کا میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, وہ میرے پاس آ گئے مہمان بن کے. میں نے انہیں کہا کہ کبھی کراچی آؤ یار ہمارے یہاں, بڑی پرانی دوستی ہے. اب جب وہ مہمان بن کے آئے نا, میری ملاقات ہوئی, السلام علیکم, میں نام نہیں لوں گا, وہ بیچارہ بولے گا کیا حال ہے بھائی, خیریت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست, اور سناؤ. آ گئے ماشاء اللہ, دفتر میں بیٹھو. اس کے بعد ہم بھول گئے کون آیا ہوا ہے. ہمارے تو 20 کام ہے بھائی, بھول گیا. نہ رات کا پتہ بیچارے نے کیا کھایا ہے, نہ صبح ناشتے کا پتہ. ابھی ایک اور مہمان صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی نہیں پتہ. تو لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کو برا نہیں لگے گا, کیونکہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے نا یہ ناک پہ مکھی بٹھانے والا آدمی ہے تو میں مہمان بناتا ہی نہیں. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے بھائی, ہمارے پاس کدھر ٹائم ہے یار. اگر ہم اس طرح مہمانوں کو بٹھاتے رہیں ہم تو مہمان گیری میں ہی بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا, دنیا میں اور کوئی ہمارا کام رہے گا ہی نہیں. تو پہلے سے پتا ہوتا ہے خاندانی مہمان ہے, آ جا بھائی تو. یہ وہ نہیں ہے, نازک مزاج آدمی نہیں ہے. ہاں آپ کے کوئی قریبی ریلیٹیو ہوں, ماموں چاچے, وہ ایک الگ بات ہے. یہ کوئی آپ کے استاذ ہوں, بزرگ ہوں, نارملی جو دوست احباب ہوتے ہیں, تو وہ آ کے بیٹھ گئے, نہ ناشتے کا ہوش ہے, نہ ڈنر کا ہوش ہے, نہ لنچ کا ہوش ہے, کوئی پتہ ہی نہیں, بیچارہ خود ہی پل رہا تھا. بہت اچھا. جب بھی میں باہر آتا مجھے ملاقات ہو جاتی, گپ شپ لگا لیتے, پھر بھول جاتا کوئی مہمان آیا ہوا ہے. 1 ہفتہ وہ رہا یہاں رہا ہے, اور اس کا اتنا دل لگا, وہ 15 دن آیا, 1 ہفتے کے لیے تھا, 15 دن رہا وہ. اور مجھے کہہ رہا میں دوبارہ آؤں گا. میں نے کہا اس طرح سے آپ 100 دفعہ آؤ. جب میرا موڈ ہوا ہوٹل پہ لے جا کے کھانا کھلا دیا, جب موڈ ہوا گھر والوں سے بول دیا ایک دوست آیا ہوا بھائی ذرا اچھا سا کھانا بنا دو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, نہ ٹینشن لو نہ ٹینشن بولو نہ دو. تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو نا اپنی زندگیوں میں اسی قسم کی تکلفات سے پاک زندگی گزارنی پڑے گی. اپنی زندگیوں میں یہ تکلفات ہمیں کیا کرنے پڑیں گے, نکال لیں, ورنہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے, سوائے تکلفات ہی میں لگے رہو گے ساری زندگی, کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا میں. ہم لوگ جو ویلے ہیں نا, پاکستانی قوم کے بارے میں مشہور ہے, وہ کیا ہوتی ہے, ویلی قوم ہے نا, تو وہ ہے ہی اسی وجہ سے. تو ویلے بن کے مت رہو بھائی, اپنے آپ کو کارآمد بناؤ, کارآمد زندگی گزارو. ابھی جو میرے جو غصہ ہے نا پورا نکلا نہیں ہے, وہ میں نے واقعہ سنایا نہیں, وہ صاحب سمجھ جائیں گے جن کی بات ہو رہی ہے, کہیں جس شہر میں گیا وہاں کا واقعہ یہ, تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں اس کو بڑی مشکل سے نا بریک لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ایسا نہ وہ زیادہ بے اکرامی ہو جائے گی. خلاصہ یہ نکلا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جب بھی کوئی بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے, ایسے ہی جا کے نہ بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ اور گپ شپ لگانا نہ شروع کر دو. وہ کسی کام میں مشغول ہے بھائی, وہ آپ کی طرف توجہ کرے گا, پھر 20 کام اس کے رہ جائیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے گھر کوئی مہمان آئے نا, سب سے پہلے اس کو واش روم کا پتہ بتاؤ. سب سے پہلے کیا بتاؤ اس کو, واش روم. وجہ اس کی یہ کہ بعض دفعہ مہمان کو قضائے حاجت کا تقاضا ہوتا ہے, وہ میزبان سے شرم کی وجہ سے کہہ نہیں رہا ہوتا, کہ میزبان بولے گا کہ آتا ہی بیت الخلا ہے بھائی یہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں. سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ بھائی, یہ کیا ہے, یہ واش روم ہے. تو ان حقیقی راحت کا خیال کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو حقیقت میں خوشی اور راحت کس میں ہے. یہ خلاصہ ہے پوری بحث کا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کی, اپنی زوجہ کی راحت کا ایسا خیال کرتے تھے, اتنا خیال. حضرت فرماتے ہیں جب گھر میں کھانا پکتا تھا نا, میں خود جا کے نہیں نکالتا, کیونکہ خواتین کو پتہ ہوتا ہے بھائی اتنا گوشت ہے, اتنے آلو ہیں, اتنے افراد ہیں, تو اس حساب سے ہم نے تقسیم کر کے دینا ہے. آپ گئے ڈونگے میں ساری بوٹیاں اٹھا کے لے آئے, اس کے بعد شوربہ تیر رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ خاندانی پن ہے یا نہیں ہے, کہ بھائی جب جس بیگم نے کھانا بنایا ہے, ڈسٹریبیوٹ کرنا کس کی ٹینشن ہے, یہ اس کی ذمہ داری, اس نے اپنے حساب سے بنایا ہے.
ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں کھانا پکا, مرغی تھی نا, ایک طالب علم نے ڈونگا بھر کے نا یوں ساری مرغیاں لا کے اپنی پلیٹ میں, دوسرے میں ہمیں تیمم کے لیے شوربہ وضو کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا ہے, خیر منہ نیچے کر کے کھا رہے ہیں ہم. دوسرے طالب علم کو غصہ آ گیا, اس نے بولا بھائی ساری بوٹیاں تو پھوڑ دی ہے تو نے. تو اس نے کہا تو بھی نکال لے, ہم نے منع تھوڑی کیا ہے, اب نکالیں کیسے, نکال تو تم نے لیے, جو اس میں اوریجنل گولڈن پیس تھے وہ تو سارے تو کھا گیا. 2 دفعہ ایسا ہوا نا تو یہ پھٹا گیا ہمارے استاذ کے پاس. ہم تو منہ نیچے کر کے کھا رہے تھے کہ یار چھوڑو یار اس کو کھانے دو بوٹیاں, لیکن دوسرے طالب علم نے جھگڑا کیا. تو پھڈا جب ہمارے استاذ کے پاس گیا, انہوں نے کہا اب صرف شوربہ اور آلو پکے گا, مرغی پکے گی نہیں. انہوں نے کہا یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو یار, مرغی پہ لڑ رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, عالم بن رہے ہو ہے بھائی, مدرسے میں پڑھ رہے ہو, قرآن و حدیث پڑھ رہے ہو, اور لڑائی کس پہ ہو رہی ہے, بوٹیوں پہ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا مرغی بنے گی نہیں. تو کئی دن تک ہم نے آلو شوربہ کھایا اس جھگڑے کی وجہ سے. تو بے کرامی کس نے کی ہے, سالن نکالتے ہوئے نہیں دیکھ رہے بھائی, آپ اتنا نکالو. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا اجتماعی طور پہ جب کھانا کھاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہودی ہمارے پیغمبر پہ طنز کرتے تھے, کہتے تھے کیا تمہارے پیغمبر تمہیں استنجا بھی سکھاتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پیغمبر نے ہمیں استنجا بھی سکھایا ہے. میرا میڈیکل کالج میں بیان ہوا نا, نیچے کسی نے کمنٹس لکھے ہوئے تھے, ابے اس مولوی کا کیا کام یہاں پہ, اس کو کیا استنجا سکھانے کے لیے بلایا ہے یہاں پہ؟ تو کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا یہ اس سے کہو کہ واقعی یہ استنجا بھی مولویوں نے سکھایا ہے. یقین نہ آئے نا, جس قوم میں مولوی نہیں ہے اس قوم میں استنجا نہیں ہے. انگریزوں کے پاس جا کے دیکھو 6 مہینے قضائے حاجت کے بعد پانی کے استعمال کی توفیق نہیں ملتی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. شکر کرو تمہاری سوسائٹی میں مولوی ہیں اس لیے تم نہا دھو لیتے ہو, ہاں استنجا پانی سے کر لیتے ہو. اگر یہ نہ ہوتا نا, ٹیشو پیپر پہ جنگیں ہوتی ہیں, عالمی جنگ, 3ری جنگ عظیم ٹیشو پہ ہوتی. اور ہمارے ہاں یہ بحث ہو رہی ہوتی آٹا مہنگا چینی مہنگی, نہیں ٹیشو مہنگا ہو گیا ہے, اس پہ لوگ لڑ رہے ہوتے. کووڈ جب پھیلا ہے نا باہر ملکوں میں, تو ان کی ٹیشو پیپر پہ جنگیں ہوئی ہیں, کیونکہ قضائے حاجت کے لیے ٹیشو کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں. تو ہمارے ایک مسلمان دوست مسلم ہیں, وہ کہنے لگے یار مجھے ہنسی آتی تھی تو یہ سے پانی کا استعمال کر لو نا. کہہ رہے نہیں پانی نہیں بھائی, پتہ نہیں کسی بزرگ نے وصیت کی ہے کہ پانی استعمال کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹیشو پہ لڑ رہے ہیں. شکر کرو مولوی تمہاری سوسائٹی میں جو تمہیں غسل کے حکام, وضو کے حکام, غسل جنابت اور استنجا کے حکام بچپن سے ہی سکھا دیتا ہے تمہیں. تو میڈیکل کالج میں ہم استنجا سکھانے نہیں گئے تھے, لیکن اگر مولویوں کو آپ نے بالکل ہی سوسائٹی میں پرے کر دیا نا, تو استنجا سکھانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. نبی نے, میں یہ واقعہ کس پہ سنا رہا تھا, بے گرامی کے اوپر تو سنا رہا تھا یار, آپ بھی میری طرح ہی ہو گئے ہو. تو ہاں اس پہ میں بتا رہا تھا, پتہ نہیں کیا بات واقعہ چل رہا تھا. خیر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان, اور ہاں نبی نے فرمایا, نبی نے ہمیں یہ چیزیں بھی سکھائی ہیں کھانے کے آداب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھجور ایک تھال میں کھاؤ نا, تو صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا ایک وقت میں 2 کھجوریں نہ اٹھاؤ. کتنی بظاہر کتنی چھوٹی سی بات ہے, کھجور تو بہت تھا عرب میں. ہوتا بعض دفعہ یہ ہے کہ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, تھوڑی سی کھجوریں ہیں, آپ 2 اٹھا کے کھا رہے ہو. وہ شرمیلا ہوتا ہے, وہ یہ بے شرمی کا کام نہیں کرتا کہ وہ ایک وقت میں 2 اٹھائے, اور منہ سے بول بھی نہیں پاتا. آپ زیادہ کھا جاؤ گے, وہ کم کھا جائے گا. تو ہمارے نبی نے حکم دیا کہ جب ایک برتن میں کھجوریں کھا رہے ہیں تو 2 ایک ساتھ اٹھانے کی کوئی کوشش نہ کرے. یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہوتے ہیں, لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے نا, تو پھر بڑے بڑے کروڑوں روپے میں بھی وہ کرپشن نہیں کرتا. بچپن میں بچہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہن بھائیوں کی غصب کرتا ہے, اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو کروڑوں روپے کی وراثتیں غصب کرتا ہے. وہ آپ ابھی لائن توڑ کے آگے گھس رہے ہو, یہ چھوٹا قانون توڑا, کل آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ آ گئی نا, تو آپ پھر بڑے بڑے قوانین کو توڑو گے, آپ پھر آپ بہت کچھ کرو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں.
یہاں ایک بہت امپورٹنٹ جملہ ہے, وہ سن لیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی تشریح میں, کہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ جب کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان سے پوچھا جائے یار آپ کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہماری نیت تکلیف دینے کی نہیں تھی, غلطی سے ہوا ہے. کیسے ہوا ہے؟ بولو. غلطی سے, ہماری نیت نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں عدم قصد ایذا. ایذا کا معنی تکلیف دینا, قصد کا معنی ارادہ کرنا, عدم کا معنی نہیں. یعنی عدم قصد ایذا, تکلیف دینے کا قصد نہیں تھا ہمارا, تکلیف دینے کا ارادہ ہمارا نہیں تھا. کہا گناہ سے بچنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا, یہ بغیر ارادے کے تکلیف پہنچی ہے. فرمایا پھر بھی گناہ ملے گا, بلکہ یہ ضروری ہے قصد عدم ایذا, ایذا نہ پہنچانے کا ارادہ کریں. آپ جب کوئی کام کریں نا تو پہلے سوچیں کہ ایسا تو نہیں ہے میرے اس کام سے کسی کو تکلیف ہوگی. مثال کے طور پر آپ گاڑی ریورس کر رہے ہیں, آپ کا ارادہ نہیں ہے پیچھے جو کھڑا ہوا ہے اس کو پیل دوں میں. آپ گاڑی ریورس کر رہے ہیں, پیچھے بندہ آ گیا, لڑک گیا وہ, آپ اٹھ کے سوری کر رہے ہو, ابے یار میرا قطن تمہیں مارنے کا ارادہ نہیں, تو میں تو ریورس کر رہا تھا, تو وہ اتفاق سے تم آ گئے نیچے. تو واقعی آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا. لیکن جب گاڑی آپ نے ریورس کی تو آپ کا باقاعدہ تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ ہونا چاہیے تھا. آپ پہلے ارادہ کرتے کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. تو جب آپ یہ ارادہ کرو گے تو اٹھ کے پیچھے دیکھو گے, چاروں طرف جائزہ لو گے, کیونکہ بندہ تو نہیں کھڑا ہوا. 100 دفعہ جائزہ لو گے, اس کے بعد آپ گاڑی ریورس کرو گے. اب کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. یہاں گیٹ تھا نا, بعض دفعہ ایک بندہ موٹر سائیکل لے کے نکل رہا ہوتا تھا, ادھر سے دوسری گاڑی آ رہی ہے, بھیڑتا ہوا چل, گاڑی والے نے مار دیا, اس نے مار دیا. بھائی جب آپ کو پتا ہے ادھر بھی روڈ ہے تو آپ گاڑی اسپیڈ میں لیتے ہوئے نکل کیوں رہے ہو؟ آپ پہلے رک جاؤ, دائیں بائیں دیکھو کہ کوئی بندہ تو نہیں آ رہا. تو پوری قوم کا یہ بڑا المیہ ہے. وراثت میں دیکھو کیا ہوتا ہے, ابا کا انتقال ہو گیا, لوگ وراثت نہیں دے رہے ہوتے کہ بہنیں ابھی مانگ نہیں رہی ہیں, بھائی ابھی مانگ نہیں رہے ہیں, جب مانگیں گے تو ہم دیں گے. آپ گنہگار ہو رہے ہو. اگرچہ آپ کا ان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے, لیکن عین ممکن ہے اگلے کے دل میں خیالات آ رہے ہوں کہ یار یہ بڑا بھائی وراثت کیوں غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ خیال آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ یار دیتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں دو, دی کیوں نہیں اتنے سال سے؟ دو کہتے ہیں آپ نے مانگی. وہ شرم کی وجہ سے نہیں مانگ رہا, وہ منہ سے بول نہیں پا رہا ہے, اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں وراثت میں کیا ہو رہا ہے. ذمہ داری یہ تھی کہ جیسے ہی باپ کی ڈیتھ ہو, بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے وہ سب کو بلائے بٹھائے, بولے یہ تمہارا حصہ ہے, تمہارے باپ کو بھی لینا پڑے گا, یہ پھر آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل ہوگی. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات, پھر یہ دلیل ہوگی کہ آپ واقعی کیا ہو, خاندانی آدمی ہو. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو, باقاعدہ ارادہ کیا ہے آپ نے کہ تکلیف نہ ہو. میں ایک اکثر واقعہ بتاتا ہوں. میں جب یہاں آیا نا تو میں نے گھر کے کارپیٹ دھلوانے تھے, ادھر ایک ڈرائی کلینر تھے, میں ان کے گھر گیا, میں نے کہا بھائی مجھے کارپیٹ دھلوانے ہیں, کوئی مزدور بھیج دیں جو کارپیٹ اٹھا لیں, اٹھا کے ڈرائی کلینر کے اپنی دکان میں لے جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, صبح 9 بجے مزدور آ جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں گھر آیا تو ہمارا ارادہ بدل گیا, یا کوئی دوسرا بندہ مل گیا ہوگا ہمیں. جیسے ہی ارادہ بدلا میں فوراً اس کے گھر گیا, میں نے بیل بجائی, وہ صاحب اوپر سے آئے, کون؟ میں نے کہا بھائی ہمارا ارادہ بدل گیا ہے, آپ مزدور نہ منگوائیں. وہ اتنا خوش ہوا, اس نے کہا یار آپ پہلے آدمی ہو جس نے سودا کینسل کیا ہے اور پہلے مجھے مطلع کر دیا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مزدور صبح آ جاتے ہیں, بیل بجا رہے ہوتے ہیں, دروازہ نہیں کھولتے, اور پھر زیادہ بیل بجاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں دھلوانے, وہ چلے جاتے ہیں بیچارے. تو یہ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ کو؟ اور اس میں نماز بھی ہے, داڑھی بھی ہے, اور صبح شام ذکر اللہ بھی چل رہا ہے. آپ خود اپنے اوپر رکھ کے سوچو, کسی نے آپ کو کوئی کام لگایا, آپ گئے ٹائم خرچ کر کے, اپنا دوسرے سودے کینسل کر دیا آپ نے, دوسری جگہ جو آپ کی ڈیلنگ تھی وہ کینسل کر دیا آپ نے, وہاں گئے, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو کہہ رہا ہے ہمیں اب ضرورت نہیں ہے,
آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی کون سی انسانیت ہے یار, ضرورت نہیں تھی رات کال کر کے بتا دیتے آپ ہمیں. اور پھر اگر مزدوروں کے ساتھ آپ نے ایسا کیا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ایمرجنسی میں ایسا ہوتا ہے کہ مزدور آپ نے بلائے اگلے دن, جب آئے تو آپ کا ارادہ بدل گیا, تو پھر آپ اس کی تلافی کرو کہ یار ہم نے آپ کو بلایا تھا, ارادہ بدل گیا, لیکن آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے, سوری نہیں کرنا. یہ سوری کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو, یہ دنیا میں سب سے فضول لفظ ہے. اس کو پیسے پکڑاؤ, یہ پیسے ہیں بھائی, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, کچھ پیسے ان کو بولو نا دے دو. روکھڑا خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے, مسئلہ سارا ہی ہے. اس کو 150 روپے پکڑا دو, یار میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے یار, یہ پیسے لے لو. وہ خوش ہو جائے گا کہ چلو یار تھوڑی سی میری کیا کر دی, اس نے تلافی کر دی. سوریوں پہ کام چل رہا ہے تو بھائی اس کو تھوڑے سے مزدور آدمی ہے نا, اس کی تو دہاڑی کا مسئلہ ہے, 150 روپے پکڑا دو, یار غلطی ہو گئی یہ لو. رکشے والوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے. آپ نے رکشے والے کو بتایا جی اورنگی ٹاؤن میں فلاں جگہ جانا ہے, پوری طے ہو گیا سب کچھ, کتنے پیسے جی, 1000 روپے دوں گا, اچھا جی بیٹھ جا. اب آپ جا رہے ہو, اب وہ بیچارہ, اب وہاں ٹریفک جام ہے, گلیوں میں گھوم رہا ہے, ادھر گھوم رہا ہے, ادھر گھوم رہا ہے, اس کی گیس خرچ ہو رہی ہے, اس کا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے, اس کا ٹائم خرچ ہو رہا ہے. مجال ہے آپ کی جیب سے, پھر میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے, مجال ہے اس کمبخت کی جیب سے 50 روپے اس کے لیے زیادہ نکل جائے خود ہی, کہ یار تو نے آدھا گھنٹہ میرے ساتھ زیادہ لگایا ہے تو اب تیرا حق بنتا ہے. بات 1000 کی طے ہوئی تھی, یہ 1100 روپے پکڑ. الٹا وہ لڑے گا کہ بھائی مجھے 1000 نہیں 1100, اور یہ کہے گا نہیں 1100 کس بات کے, 1000 میں بات ہوئی تھی نا تجھ سے. بھائی بات 1000 میں ہوئی تھی, لیکن یہ تو توقع نہیں تھی نا کہ آدھا پونا گھنٹہ اوپر لگ جائے گا رش کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. وہ بیچارہ مزدور آدمی ہے, جو اس کے ذہن میں تھا وہ تو آدھا گھنٹہ تھا, پونا گھنٹہ تھا, لگ گئے 1.5 گھنٹے. تو اب یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو 150 روپے نکال کے زیادہ دے دو, اس کے مانگنے سے پہلے دے دو کہ لے بھائی یہ لے یار, بات 1000 میں ہوئی تھی, یہ 1100 روپے پکڑ. دعائیں دے کے جائے گا آپ کو, وہ بولے گا کسی خاندانی کسٹمر سے واسطہ پڑا ہے, لیکن روکھڑا نہیں نکلنا. روکھڑے پہ مر جائے گا مسلمان, اس سے تہجد پڑھوا لو پڑھ لے گا, یہ روزہ رکھوا لو رکھے گا, یہ درود شریف پڑھوا لو پڑھے گا. یہ روکھڑا اس کی جیب سے نکلے گا جب یہ کمبخت مرے گا, پھر اس کی جائیدادیں تقسیم ہوں گی, بٹوارے ہوں گے. اس سے پہلے کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ اس کی جیب سے پیسے نکلوا لے. غصہ آ گیا مجھے تھوڑا سا, کائنڈلی میں معذرت چاہتا ہوں. کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو یار؟ اس دولت کو تم نے قبر میں لے کے جانا ہے, خرچ کرو, کتنا اچھا لگے گا نا. رکشے والا اچھا, اس کو خود لگے گا کہ یار کسٹمر کتنا پیارا ملا مجھے, بنتے 1000 تھے, دے کتنے رہا ہے, 1200 دے رہا ہے, 1100 دے رہا ہے. وہ بھی کہے گا یار بڑا خاندانی آدمی مل گیا. کتنا مزہ آئے گا 100 روپے میں اگلا آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دے. اس سے بڑی نعمت کیا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ کوئی آپ کو اچھا انسان سمجھنا شروع کر دے, اور اس کے لیے تو لوگ کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں. تو اگر صرف آپ کے 100 روپے خرچ کرنے سے وہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ یہ بندہ کیا ہے, نائس پرسن ہے, تو میں کہتا ہوں 200 روپے دے دو تاکہ وہ بہت اچھا سمجھے آپ. تو روکھڑے نکالا کرو, روکھڑے, سمجھ رہے ہو, خالی سوریوں پہ نہ ٹرخایا کرو. روکھڑے پتہ ہے بھکاریوں کو نکال کے دیتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے. اب آج کل ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا بھیک مانگنے کا. آپ کہیں بھی, ہم تو لانگ روٹ پہ جاتے ہیں, گاڑی پارکنگ پہ کھڑی کرتے ہیں, گاڑی پارکنگ پہ کھڑی ہوئی ہے, جیسے ہی آؤ وہ وائپر نہ اس کا اٹھا ہوا ہوگا. ابے یہ کون اٹھا کے گیا ہے, ابھی تو میں اچھا والا وائپر تھا. یہ سگنل ہوتا ہے کہ صاحب پیسے دے دو. یہ سگنل ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے گاڑی کا شیشہ کیا ہے, صاف کیا ہے. ہم نے نکال کے دے دیے, بھائی ماشاءاللہ گاڑی کا ویسے تو صاف ہی تھا لیکن اس نے بھی صاف کر دیا, 20 روپے. آگے گئے ہیں, نماز کا ٹائم ہوا, گاڑی روکی ہم نے, نماز پڑھ کے آئے ہیں, پھر اٹھے ہوئے وائپر. میں نے کہا شیشے تو ابھی صاف ہوئے تھے یار. اب غیر اخلاقی سی حرکت لگتی ہے یار, ایک آدمی آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے. میں نے کہا ہاں بھائی 20-25 روپے 30 روپے یہ لے بھائی. شروع میں تو میں زیادہ دیتا تھا کہ یار بیچارہ غریب آدمی, 100 روپے پکڑا دو, 500 روپے پکڑا دو, بنتے 10 روپے 1000 پکڑا دو. اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ بھیک مانگنے کا بہترین طریقہ, کام وہ کرو جس کی لوگوں کو ضرورت ہے, اس پہ پیسے مانگو. پھر ہم تھوڑا آگے گئے ہیں, پھر میں آیا ہوں وائپر. پورے راستے نا, ابھی میں پچھلے ہفتے جب اسلام آباد سے آیا, ابھی کل میں لاہور سے اسلام آباد گیا تھا,
بائی روڈ, تو وہاں بھی یہی. پھر میں نے کہا بھائی یہ تو ایک بھیک مانگنے کا ایک جدید طریقہ ایجاد ہوا ہے کہ کوئی کام ہے نہیں, آپ نے اس کو کام بنا کے بھکاری کا دھبا بھی نہیں دے گا آپ کے اوپر اور آپ پیسے بھی کماؤ گے. میں نے کہا ان لوگوں کو نہیں دینے چاہیے, میری رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, میں نے کہا ان کو نہیں دینے چاہیے. اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ بھکاری بنیں گے. یہ بھکاری بنی تو ہے نا, کوئی ضرورت ہے نہیں. اب دیکھو مثال کے طور پر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور آپ وہ کام کرنا شروع کر دو تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں مزدور ہوں, تو اس سے تو اپاہج پن بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ ایک ایسی چیز میں لوگ لگنا شروع ہو جائیں گے جس کی سوسائٹی کو نیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو غریب رکھا, کسی کو مالدار رکھا, کیوں رکھا ہے؟ تاکہ غریب آدمی کوئی کام کرے جس کے بدلے میں مالدار اس کو پیسہ دے, تو دونوں کی ضرورتیں پوری ہوں. تبھی تو بھکاری پن کو پسند نہیں کیا گیا. بھیک وہ مانگے جو واقعی جس کو ضرورت ہو, کھانے پینے کا محتاج ہو گیا ہے وہ. ورنہ تو اصل اسلام کس کو پروموٹ کرتا ہے؟ بھکاری پن کو نہیں کرتا. اسلام پروموٹ کرتا ہے محنت کر کے کمانا سیکھو. ہمارے نبی کی خدمت میں ایک بھکاری ایک شخص آیا نا بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے کہا کہ کلاڑا لے کر آؤ, جو مشہور حدیث ہے, اور گھر میں برتن لا کے بیچ کے ان کو کہا جاؤ جنگلوں سے, جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے بیچو. تو کوئی کام بتایا ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں, زبان کے شر سے بھی اور ہاتھ کے شر سے بھی. تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ عدم قصد ایذا کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. یہ ضروری ہے کہ تکلیف نہ پہنچانے کا باقاعدہ ارادہ ہو آپ کا. اور کسی عمل سے تکلیف ہو گئی, اگر وہ غریب طبقہ ہے, اپنے دوست ہیں, اپنے جیسا مالدار ہے, پھر سوری ٹھیک ہے. اگر غریب آدمی ہے تو سوری نہیں, پھر سوری پہ اس کو بولو مٹر کھاؤ, پھر پیسے دو اس کو. غریب آدمی جو ہے نا, اگر اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر لیا آپ نے تو پھر خالی سوری نہیں چلے گا, پھر اس کو پیسے دو آپ. تو اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں, میں اگر بیان کرنا شروع کروں نا. مسجدوں میں بھی یہی ہوتا ہے. مسجدوں کے اسپیکر اتنے تیز ہوتے ہیں, کان پھٹ جاتے ہیں, جس میں ہماری مسجد بھی داخل ہے. ہماری مسجد بھی داخل ہے. میں نے بہت دفعہ ان سے کہا ہے کہ یار یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے نا, ایک تو صرف اذان کے لیے استعمال ہوگا, اور اذان اتنی اونچی آواز سے ہوگی کہ صرف محلے تک اذان کی آواز پہنچے. لیکن ہمارے ہاں بھی اس قانون پہ عمل بولو نہیں ہو رہا ہے. ابھی نئی کمیٹی بنی ہے, ان کو میں ذرا گن پوائنٹ پہ مجبور کرنے کی کوشش کروں گا. بچے ڈر جاتے ہیں. بھائی آپ کا اذان کے علاوہ تو میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, باہر کا مائک آن ہی نہیں ہوگا. کیوں ہم آن کر کے اپنی تقریریں دنیا کو سنائیں؟ بھائی کوئی آرام کرنا چاہتا ہے, کوئی نہیں میری بات سننا چاہتا, آپ بھونپو لے کے اس کے کان میں گھسے ہوئے ہو یار. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں, ہم اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ رسول کی بات آپ اس طرح سے کر رہے ہیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے. اللہ رسول نے کب کہا ہے کہ آپ لوگوں کے گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کے کان میں جا کے چیخیں آپ؟ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں جب سرکولر آیا نا تھانے کی طرف سے کہ مسجد کے باہر کا, پرانی بات ہے, 10 سال پرانی بات ہے, کہ بھائی مسجد کے باہر کا اسپیکر استعمال نہیں ہوگا جمعے کے بیان میں. تو انتظامیہ کے بعض لوگوں نے کہا یہ کیسا قانون ہے؟ میں نے کہا یہ تو ایسا قانون ہے کہ ہم تو بہت عرصے سے سیکھ رہے ہیں, یہ تو بالکل صحیح قانون ہے. کیوں بھائی ہم جمعے کی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو ہماری تقریر نہیں سننا چاہتے؟ کسی نے کہا نہیں جی آج تک کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ رہا ہو کہ میں نہیں سننا چاہتا. خواتین گھروں میں سن رہی ہوتی ہیں, لوگ گھروں میں سن رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا جو نہیں سننا چاہتا نا وہ بتائے گا نہیں کہ میں نہیں سننا چاہتا. اس کو ڈر ہے کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں کہ تم اللہ رسول کی بات نہیں سننا چاہتے. اور میں نے کہا میں تو نہیں سننا چاہتا. اگر میں جس کی بات سننا چاہوں گا میں تو اس کی مجلس میں جا کے بیٹھوں گا. میں تو نہیں کہوں گا بھوپو لے کے میرے گھر میں گھس جاؤ یار. تو ہم تو جمعے کی تقریر بھی ہماری ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اور اذان پر بھی اس دن کیا ہوا, فجر کی اذان ہوئی, میری بچی ڈر گئی, کانپ گئی نا, میں بھی کانپ گیا. بھائی یہ کیا ہو, ایک دم اتنی پاورفل اذان ہے. بھائی تم کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو؟ اتنی اذان دو جتنی آپ کے محلے تک جائے. آگے دوسری مسجد ہے, وہاں اس کی اذان کا ایریا ہے, بس میں کہتا ہوں دوسری مسجد تک بھی آپ کی اذان کی آواز نہ پہنچے. آپ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کی کبریائی ہے, جتنی بلند ہو اچھا ہے. پھر آپ ایسا کرو کہ بھونپو لے کے نا پورے ملک میں بچھا دو,
تاکہ جب یہاں اذان کی آواز ہو تو وہ والا اسپیکر بھی اسلام آباد تک آوازیں پہنچیں اور پھر وہاں سے پوری دنیا تک پہنچ جائیں آوازیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اذان اتنی لائٹ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. اللہ کی کبریائی بلند ہو لیکن اس محلے تک, اس سے آگے دوسری مسجد ہے نا, آپ کیوں ان کو مکلف کر رہے ہو کہ وہ والے میری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں؟ آپ جو ہمارا جو مائک ہے نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اتنا پاورفل اذان ہے کہ کان بجنے لگتا ہے بھائی. اور پھر آپ کسی مذہبی آدمی کو کہہ بھی نہیں سکتے, وہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا آپ کے اوپر. اذان کو تم کہہ رہے ہو کان پھٹ رہے ہیں, اللہ کے نام کے سنتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. بھائی اللہ کے نام کو سن کے الحمدللہ مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی. اللہ کے نام اتنا آواز سے کہ کان کے پردے پھٹنے لگے تو پھر تو انسان کے کان میں ایک حد تک ہے نا, دماغ بھی ایک حد تک برداشت کرتا ہے. پہلے اذان ہوتی تھی ہماری مسجد میں ہی, وہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز آہستہ تھی, اتنا مزہ آتا تھا فجر کی اذان میں تو آنسو نکل جاتے تھے بعض دفعہ. ایسی خاموش فضا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے. کتنا پیارا لگتا ہے اسلامی ملکوں میں نا, پہلا جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا, جو صبح کی خاموشی ٹوٹتی ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے سے ٹوٹتی ہے, اتنا مزہ آتا ہے. لیکن اگر وہ اللہ اکبر کا نعرہ ایسے لگ گیا کہ آپ ہل گئے بیٹھے بیٹھے, آپ واش روم میں تھے, قبض ختم ہو گیا آپ کا, بچے ایک دم چیخ کے اڑ گئے, بیمار آدمی جو ہارٹ پیشنٹ ہے وہ ڈر گیا. کتنے تو مر چکے ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم جنازہ پڑھا رہے ہیں, وہ مرے ہماری اذان سے ہیں. وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جی ابا اذان کی آواز سے مرے ہیں, وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا ان کو. وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اسلام سے ہی کہیں خارج نہ ہو جائے ایسی باتیں کر کے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ساری زندگی نا اس تعلیم میں گزری ہے, تبھی ان کو حکیم الامہ کا جو لقب ملا ہے نا وہ اسی بیس پہ ملا ہے. حکیم الامہ کا جو ان کو لقب ملا ہے نا وہ اسی بیس پہ ملا ہے. نفس پکڑی ہے